السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی بہت ہی شاندار ہونے والی ہے۔ کہانی کو آخر تک سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میری شادی کے دن قریب آ چکے تھے اور میں دلہن بنی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساری لڑکیاں میری قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ جہاں پر تمہاری شادی ہو رہی ہے تم تو عیش کرو گی۔ کمال کی بات یہ تھی کہ میرے سسرال میں کوئی بھی نہیں تھا، لڑکا اکلوتا وارث تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت ہی زیادہ قابل دید تھی۔ نہ ہی ساس کا جھنجھٹ تھا اور نہ ہی نندوں کا۔ لڑکا باہر کے ملک میں نوکری کرتا تھا اور شادی کرنے کے لیے پاکستان آ چکا تھا۔ میں شادی کر کے جیسے ہی ولی کے گھر آئی تو کوئی بھی میرا استقبال کرنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے اگلے دن ہی گھر کا سارا کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے گھر کو اچھے سے صاف کیا۔ صفائی کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک طرف چھوٹا سا اسٹور روم بنا ہوا تھا جو پرانی چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے ولی سے پوچھا کہ اس اسٹور میں کیا ہے، میں اس کی صفائی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا تمہیں اس کی صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم باقی کمروں کی صفائی کر لو۔ میں نے اس سے پوچھا اس کے اندر کیا ہے، اس نے میری بات کو ٹال دیا، لیکن میرے خواب ہی رہ چکے تھے۔ میں نے جیسا سوچا تھا کہ چلو سسرال جا کر کچھ دن کے لیے دلہن والی ایکٹنگ کروں گی، لیکن یہاں پر تو کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے سارا کام مجھے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ایک بات کہی، میں جلد از جلد باپ بننا چاہتا ہوں۔ میں سوچنے لگ گئی تھی کہ اتنی بھی جلدی کس بات کی ہے۔ سردیوں کی راتیں تھیں، بہت ہی زیادہ سردی پڑ رہی تھی۔ دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ میرا شوہر دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا ہوا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس عورت نے سوال کیا، مجھے آج رات کے لیے یہاں تمہارے گھر میں پناہ چاہیے، باہر بہت سردی ہے۔ میرے شوہر نے میری جانب دیکھا، وہ بڑھیا اپنی عمر سے بہت ہی زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا ٹھیک ہے، کمرہ ایک خالی پڑا ہے، اس کمرے میں اس کی چارپائی لگا دیتے ہیں۔ وہ بڑھیا کمرے میں آ گئی اور سو گئی۔ آج نہ جانے میری طبیعت بوجھل کیوں ہو رہی تھی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھنے سے پہلے ہی وہ بڑھیا گھر سے جا چکی تھی۔ جیسے ہی کچھ دن گزرے، رات کو دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ وہی بڑھیا دروازے پر کھڑی ہوئی تھی اور آج بھی پناہ چاہ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں اپنے شوہر کو کچھ کہتی کہ اس بڑھیا نے روز کا تماشا بنا لیا ہے۔ مجھے اچانک سے نیند کا جھونکا آ گیا اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی صبح اٹھی میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا میری آج طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ وہ کہنے لگا کام کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں ایک محلے کی عورت کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے بتایا ہماری شادی کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے، تمہیں ذرا سی کمزوری ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ تیسرے دن وہ بوڑھی عورت نہ آئی، لیکن جیسے ہی چوتھا دن گزرا وہ بوڑھی عورت رات کو پھر ہمارے گھر آ گئی۔ آج اس کا حلیہ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا یہ کوئی عورت ہے۔ وہ جیسے ہی آئی مجھے کچھ ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ میں اس راز کا پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے اور میرا شوہر اسے میرے گھر میں پناہ کیوں دیتا ہے۔ میں نے محلے کی عورتوں سے بھی اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تھا کہ میرا شوہر کس قسم کا آدمی ہے، کیونکہ آج کل مجھے اپنے شوہر کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھی۔ میری محلے کی ایک عورت جیسے ہی میرے شوہر کے بارے میں بتانے لگی، اچانک میرا شوہر گھر میں داخل ہو پڑا اور اس صورت میں اسے اپنا منہ بند کرنا مناسب سمجھا۔ اس دن کے بعد مجھے وہ عورت ہمارے محلے میں نظر نہیں آئی۔ نہ جانے میرے شوہر نے ایسا کیا کہا تھا، لیکن میں نے جان لیا تھا کہ اب جیسے ہی وہ بڑھیا آئے گی میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ اگلے دن جیسے ہی وہ بڑھیا آ گئی، میرا شوہر میرے ساتھ اس کو لینے کے لیے دروازے تک آیا۔
اس سے پہلے کہ وہ بڑھیا ہمارے گھر میں داخل ہوتی، میں نے اپنے شوہر کو کہا مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، آپ اس کو لے جا کر کمرے میں سلا دینا۔ میرا شوہر کہنے لگا نہیں تم اس عورت کو لے کر جاؤ گی۔ میں نے کہا میں نہیں لے کر جا سکتی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر اس بڑھیا کو لے کر آیا۔ میرے شوہر نے جیسے ہی دیکھا میں سونے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جیسے ہی میرے شوہر کو لگا میں مکمل طور پر نیند میں ڈوب چکی ہوں، میرا شوہر اس بڑھیا کے پاس چلا گیا۔ میں اچانک سے بستر سے اٹھ بیٹھی اور اپنے شوہر کا پیچھا کرنے لگی۔ میں نے اسے کمرے کے دروازے میں سے جھانکنا شروع کر دیا، جس کے اندر میرا شوہر اس بڑھیا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نہ جانے میرے شوہر کا اس بڑھیا کے ساتھ کیا رشتہ تھا، جو میرا شوہر اس بڑھیا کو روز ہی رات کو گھر لے آتا تھا۔ پھر میرا شوہر اس بڑھیا کو اسٹور کی طرف لے کر چلا گیا، جس کو کھولنے سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ میرا شوہر اور وہ بڑھیا اسٹور کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میں بھی ان دونوں کے پیچھے جا رہی تھی۔ پھر اس عورت نے میرے شوہر کو ایک بوتل دی اور کہا کہ اس کے اندر ایک ایسی دوا ہے، اگر تم اپنی بیوی کو کھلا دو گے تو وہ تمہیں ایک وارث دے گی۔ مجھے سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ دونوں اسٹور سے باہر آ چکے تھے۔ میں بھی چپ چاپ آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ میرا شوہر بھی سو چکا تھا، لیکن مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب سے میں نے ان دونوں کی باتیں سنی تھی، نہ جانے وہ کس عورت کس قسم کی خاتون تھی، میرا شوہر اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی صبح میرے شوہر نے مجھے وہ دوا کھلانی چاہی، میں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور اسے صاف صاف بتا دیا کہ میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ میرا شوہر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تمہیں یہ دوا کھانی ہوگی۔ میں نے کہا پہلے تم یہ بتاؤ کہ اس عورت کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا یہ ہماری بھلائی کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں، اور یہ میری والدہ ہے، اور رات کو یہ اس لیے واپس آتی ہیں کیونکہ اس ٹائم اس نے باہر بیٹھ کر یہ دوا بنانی ہوتی ہے، اور اگر یہ دوا گھر میں بیٹھ کر بنائی تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اور یہاں ساری خواتین میری اماں سے دوا لینے کے لیے آتی ہیں۔ لیکن آپ نے پہلے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی، آپ کی والدہ زندہ ہیں۔ میرا شوہر کہنے لگا یہ میری حقیقی ماں نہیں ہے، بلکہ یہ میرے باپ کی دوسری بیوی ہے، لیکن میں نے وہ دوائی کھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا۔ میں بھی اپنے شوہر کی بات کو مان چکی تھی اور میں نے وہ دوا کھا لی تھی۔ واقعی ہی اس دوا نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرتا گیا، ہمارے گھر ایک ننھی شہزادے کی آمد ہوئی۔ میرا شوہر کہنے لگا اگر تم اس دن بات نہ مانتی تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے میری لاج رکھ لی تھی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی کہانی ملتی رہے۔ شکریہ۔